الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اسے جو بیچتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو۔ تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، بس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ ایسے ہی تم بھی تھے اس سے پہلے، پھر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر، تو اب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ پیر صاحب فرمایا، پچھلی دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سنائی تھی جو مالک الملک نے مومنین کے لیے فرمائی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، اور اگر خطا سے قتل ہو جائے تو پھر اس جرم کے لیے ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے ورثاء کو دیت دے جو 100 اونٹ ہے، اور اگر وہ مومن مقتول کفار سے ہے تو پھر صرف غلام مومن آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مومن مقتول کسی ایسی قوم سے ہے کہ تمہارا معاہدہ اس قوم سے ہو چکا ہے تو پھر دیت بھی ہے اور ایک غلام مومن بھی آزاد کرنا۔ ہاں، اگر ورثہ دیت بخش دیں تو دیت معاف ہے، اور یہی سزا ذمہ کے قتل پر بھی ہے۔ اور ارشاد پاک کا شان نزول یہ تھا کہ بعض مرتبہ مسلمانوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ مقابل مسلمان ہے اور اسے کافر سمجھ کر قتل کر دیتے تھے، اور بعض مرتبہ مقابل کلمہ پڑھتا تھا مگر مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہے مگر ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسے قتل کر دیتے، کیونکہ وہ زمانہ جہاد کا، مشکل کا اور انقلاب کا تھا کہ ایک آدمی ایک دن کافر ہوتا تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن ہوتا تھا، لیکن دوسرے دن ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدائی غلام ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس آدمی کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس جرم پر سخت ناراض ہوتا ہے، ایسے آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہوتی ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ مومن اگر خطا سے کسی کو قتل کر دے تو اسے بھی جرم کی پاداش میں مومن غلام آزاد کرنا ہوتا ہے اور 100 اونٹ کی دیت دینی پڑتی ہے۔ یہاں شیطان گمراہ کر سکتا ہے کہ مومن کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ مجھے اتنا جرمانہ کیوں دینا پڑ رہا ہے، میں نے تو اسلام کی خاطر قتل کیا اور ناسمجھی میں کیا، مگر سینہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو تو یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ مقتول بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، اس لیے حکم کی اطاعت میں سعادت ہے، اور مومن کو جان بوجھ کر وہی قتل کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ شیطان کی پیروی سے سیاہ ہوں اور غصہ اور لالچ کا شکار ہو، ورنہ منور سینے والا تو اپنی جان مومن کے لیے قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور ایسی صورت میں پہلے حکم ہوا کہ حالت امن میں تحقیق کر لیا کرو، اب حالت جنگ میں بھی تحقیق کا حکم ہوا کہ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، کسی طور پر بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید کی معیت میں ایک سریہ روانہ کیا گیا تھا۔ کفار لشکر اسلام کی خبر سن کر بھاگ گئے، مگر ان کی قوم میں سے ایک شخص مرداس بن نہیک مسلمان ہو چکا تھا اور اس کا بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا۔ وہ خوش ہوا اور مسلمانوں کے پاس پہاڑ سے اتر کر آ گیا اور سلام کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اسلام ظاہر کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا اور ریوڑ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور سارا ماجرا سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور خفا ہوئے۔ حضرت اسامہ نے معافی کی درخواست کی۔ اس وقت یہ ارشاد پاک نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دیر بعد مغفرت کی دعا فرمائی اور حکم فرمایا کہ مرداس کا مال واپس کر دو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص علم بن جسامہ اور عامر بن ضبط میں سلام سے پہلے آپس میں خفگی تھی۔ علم مسلمان ہو کر مدینہ پاک آ گیا اور عامر اپنی قوم میں ہی رہا مگر مسلمان ہو گیا۔ ایک موقع پر علم اور عامر کی ملاقات ہو گئی۔ عامر نے اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے سلام کیا۔ علم نے اس پرانی دشمنی کی وجہ سے اس کے سلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عامر کو قتل کر دیا۔ یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ علم نے معافی کی درخواست کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا، اس لیے تمہارے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ ایک ہفتہ کے اندر علم فوت ہو گیا۔ مسلمانوں نے اسے دفن کیا مگر زمین نے اسے باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر پھینک دیا، بالآخر اسے پہاڑ کے اوپر رکھ کر پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین اور کفار کو بھی زمین نے باہر نہ پھینکا، لیکن اس شخص کو زمین نے قبول نہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ مومن کا عمدن قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ سامعین اکرام، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کا فرق ہے کہ جس کے سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ کبھی اپنی لالچ اور خواہش پر عمل نہیں کرتا۔ جس طرح پچھلی مرتبہ حضرت علی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تو اپنے فائدے کو دوسرے مومن کے فائدے پر قربان کر دیتے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ جنگ احد میں ایک طرف سے آواز آئی پیاس، تو صحابی پانی لے کر گئے۔ اتنے میں دوسری طرف سے آواز آئی پیاس، تو پہلے نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ جب دوسرے کے پاس گئے تو تیسری طرف سے آواز آئی پیاس، تو دوسرے نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چوتھی طرف سے آواز آئی پیاس، تو تیسرے نے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ واپس تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ دوسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا، اور پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا۔ اس طرح سارے اپنے مالک کے پاس جنت فردوس میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ یہ ساری برکتیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح علم بن جتامہ مسلمان ہونے کے باوجود شیطان کی ماں پر مسلمانوں کو قتل کر بیٹھا اور جہنمی بن گیا۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ اسلام پر انسان قائم رہ سکتا ہے اور نہ ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور ایمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔